الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المبین النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ آل صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور شریف کا اختیار پیش کرے، پڑھے بآواز بلند اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد۔ کتنی اونچی تھی شخصیت کی، کوئی کیا جانے معرفت کی۔ کتنی اونچی تھی شخصیت کی، کوئی کیا جانے معرفت کی۔ ان کا اعلیٰ مقام کہتا ہے ان کو ایک بارسا ولی۔ ان کا اعلیٰ مقام کہتا ہے ان کو ایک بارسا ولی کہیے۔ وہ تھے دیوان جی کے شیدائی، ان پہ مر کر یہ مرتبت پائی۔ وہ تھے دیوان جی کے شیدائی، ان پہ مر کر یہ مرتبت پائی۔ یہ سعادت انہی کو تھی حاصل، ان کو پیروں کا خدمتی کہیے۔ یہ سعادت انہی کو تھی حاصل، ان کو پیروں کا خدمتی کہیے۔ لفظ ولی بلا سے بنا جس کا معنی قرب اور نصرت ہے۔ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض کی ادائیگی سے اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہے، اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے نور جلال کی معرفت مستغرق ہو۔ جب دیکھے تو قدرت الہی کے دلائل کو دیکھے، اور جب سنے تو اللہ عز و جل کی آیتیں کی سنے، اور جب بولے تو اپنے رب عز و جل کی ثنائی کے ساتھ بولے، اور جب حرکت کرے تو اطاعت الہی میں حرکت کرے، اور جب کوشش کرے تو اسی کام میں کوشش کرے جو قرب الہی کا ذریعہ ہو۔ اللہ عز و جل کے ذکر سے نہ تھکے اور چشمے دل سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے، یہ صفت اولیاء کی ہے۔ جب بندہ اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ عز و جل اس کا حامی و ناصر اور مددگار ہوتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ ولی وہ ہے جو خالص اللہ کے لیے محبت کرے۔ اولیاء کی یہ صفت بکثرت احادیث میں ذکر ہوئی ہے، اور بعض بزرگان نے یہ بھی فرمایا کہ ولی وہ ہے جو طاعت جانی فرما برداری سے قرب الہی کی طرف کرے، اور اللہ تعالیٰ کرامت سے ان کی کار سازی فرماتا ہے، یا وہ جن کی ہدایت کا دلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کفیل ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کا حق بندگی ادا کرنے اور ان کی مخلوق پر رحم کرنے کے لیے وقف ہوئی۔ آج کی یہ محفل اللہ کے نیک بندے شیخ الاسلام مولانا ابو صالح حضور غلام محمد یاسین شاہد قدس سرہ کی یاد منانے کے لیے ہم سب ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ولی حضور سرکار نبی ہے جنہوں نے اپنے شاگرد سید حضرت مولانا سجاد احمد رشیدی صاحب قبلہ مدث العالی کو اس بات کا مشورہ کیا کہ یہ سرزمین عاصی ہے، یہاں سرکار عاصی کا ایک دینی انقلاب ہونا چاہیے۔ حضور سرکار نبی کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ آپ کا اسم گرامی غلام محمد یاسین، لقب ابو صالح اور عرفی نام مولانا صاحب ہے۔ ولادت کی تاریخ تلاش اختیار کے باوجود مل نہ سکی، البتہ سب نے ولادت کچھ اس طرح ہے۔ 1907 عیسوی، آبائی وطن تارا باری تھانہ بائیس ضلع پورنیہ ہے، جو تعلیم یافتہ اور دولت مند علاقہ تسلیم کیا جاتا ہے، جہاں مسلمانوں کی اچھی خاصی آبادی ہے۔ آپ کے والد بزرگ کا اسم گرامی عالی جناب منشی سراج الدین ہے، جو اپنے علاقے میں مشہور اور قابل احترام سمجھے جاتے تھے۔ ابتدائی تعلیم حقیقی چچا جناب منشی عبدالمجید صاحب سے حاصل کی۔ اس کے بعد تعلیم کی غرض سے وطن چھوڑ کر پردیش کی راہ اختیار کی، اور جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں صدر افاضل حضرت مولانا محمد نعیم الدین علیہ رحمہ کے زیر سایہ علوم عربیہ کی تحصیل میں مشغول ہوئے۔
اور ملا حسن کی جماعت جس میں سرکار نبی تھے حضرت صدر الافاضل علیہ الرحمہ کی سیر تدریس کی، اور وہ ان کے ایک باکمال مناظر اور جید خطیب بھی تھی۔ ان کے بیشتر اوقات ملک بھر میں مناظروں اور تقریروں کی نظر ہو جاتی اور درس و تدریس میں خلل واقع ہوتا۔ ناچار حضرت سرکار نبی صدر الافاضل علیہ الرحمہ سے اجازت لے کر حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کے حلقہ درس و تدریس میں داخل ہو گئے، جو ان دنوں مدرسہ معینیہ اجمیر شریف میں تدریس کی خدمات انجام دے رہے تھے۔ پھر جب حضور صدر الشریعہ نے مدرسہ معینیہ سے رخصت ہو کر عظیم درسگاہ منظر اسلام بریل سے متعارف ہو گئے تو حضرت سرکار نبی بھی اپنے استاد گرامی کے ساتھ بریلی آ گئی۔ کئی سال کے بعد جب دستار بندی اور فراغت کا وقت آیا تو اس وقت منتظمین اور مدرسین کے درمیان انتشار پیدا ہوا اور حضور صدر الشریعہ نے جلسہ دستار بندی میں شرکت کرنے سے گریز کیا اور شریک نہیں ہوئے تو حضرت سرکار نبی نے فرمایا کہ جب ہمارے اساتذہ کرام اپنا دست شفقت ہمارے سروں پر نہیں رکھیں گے تو ایسی دستار بندی سے کیا فائدہ۔ چنانچہ حضرت سرکار نبی نے اپنی دستار بندی نہیں کرائی۔ آپ کے ہم سبق رفتہ میں حضور حافظ ملت مولانا غلام جیلانی کی حفاظت سے اور مولانا عبد القادر علی الرحمہ کے اسماء گرامی خصوصیت کے حامل ہیں۔ فارغ ہونے کے بعد پہلے بار منظر اسلام بریلی شریف میں تدریسی منصب پر فائز ہوئے، وہاں ایک مدت تک تدریس کی خدمات انجام دیتے رہے۔ پھر مدرسہ فیاض المسلمین بائیسی میں تدریس کی خدمات پر معمور ہوئی، وہاں بھی ایک طویل زمانہ تک فرائض تدریس بخوبی انجام دیتے رہے۔ جب خانقاہ مصطفیہ چنی بازار کے زیر سایہ حضرت مولانا شاہ سکندر علی علیہ الرحمہ کی حمایت اور حضرت مولانا یوسف ہری پوری کی نظامت میں سن 1362 ہجری میں دارالعلوم مصطفیہ کا قیام عمل میں آیا تو ان مبارک ہستیوں نے تدریس کی خدمات کے لیے سرکار نبی کا انتخاب فرمایا تو آپ نے بڑی خوشدلی کے ساتھ دارالعلوم مصطفیہ چنی بازار میں تدریس کی خدمات کی ذمہ داری قبول فرمائی۔ ابھی کے نوزائیدہ ادارہ عمل میں آیا ہی تھا کہ حضرت مولانا یوسف صاحب ہری پوری علیہ الرحمہ کا سن 1364 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ پھر آسمان رشد و ہدایت کا ماہر منیر حضرت مولانا شاہ سکندر علی علیہ الرحمہ کا فراغ حیات 13 صفر مظفر سن 1366 ہجری کو پورا ہو گیا۔ اب دارالعلوم کا سارا بوجھ آپ کے سر آ گیا۔ اس کے سارے فرائض کو انجام دینا کوئی آسان کام نہ تھا، مگر آپ کی ذات بھی جو کبھی کسی موڑ پر ہمت نہ ہاری، عزم و جذب کے ساتھ اس ادارے کے لیے ترقی کی زمین ہموار کرتے رہے۔ جب خانقاہ و درگاہ کے اوقاف کا مطالعہ جناب مولانا شمس العالم صاحب کا سن 1376 ہجری میں انتقال ہو گیا تو خانقاہ رشیدیہ کے متولی و سجادہ رشید حضرت سید شاہ مصطفیٰ علی صدقوش چھوٹے سرکار نے آپ کو چنی بازار کے خانقاہ و درگاہ اور سارے اوقاف کا مختار عام بنا دیا۔ اب آپ دارالعلوم مصطفیہ کے مدرس اور اس کے جملہ علوم کے ناظر ہونے کے ساتھ ساتھ خانقاہ مصطفیہ کے مختار عام بھی ہو گئے۔ یا آپ کی ذات جامع صفات تھی جس سے اتنا بڑا کارنامہ ذمہ دارانہ طور پر انجام پایا۔ اب تدریس کی فرائض کے ساتھ ساتھ خانقاہ ذمہ داری کا مزید بڑھتی گئی۔ خانقاہ مصطفیہ کے مختار عام مولوی شمس العالم مرحوم کے مثال کو ابھی سال بھر نہیں گزرے تھے کہ حضرت سید شاہ مصطفیٰ علیہ الصدقوش قدس السرور کی سن 1377 ہجری میں مظلومانہ شہادت ہو گئی، جو خانقاہ رشیدیہ کے صاحب سجادہ تھے۔ بعد ازاں خانقاہ میں ایک بہت بڑا بھلا پیدا ہو گیا۔ مریدین کے ہزاروں اصرار کے باوجود حضرت شہید ملت کے برادر عزیز حضرت سید شاہ عاصم علی صدقوش مد ذلہ العالی نے سجاد کی قبول تو نہ کی، البتہ صرف تولیت کو اپنے سامنے لیا اور بیعت الارشاد کی خدمات اپنے والد بزرگوار اور اپنے برادر گرامی کے خلفاء پر چھوڑا۔ اسی سال حضرت متولی صاحب نے بنواری بنارس بندربارہ سیوان غازی پور جونپور اور چنی بازار پٹنہ کے جملہ اعراض اور بیعت الارشاد کی خدمات پر حضرت سرکار نبی کو بالخصوص معمور فرمایا۔ خانقاہوں کی دیکھ ریکھ اور ان کے اوقاف کا انتظام و انصراف
जौनपुर बनारस में मौलवी ताहा मरहूम अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हा तक अंजाम देने लगे। गाजीपुर शरीफ में अय्याम उर्स की खिदमत भी जौनपुर से हुआ करती थी। महमद बारा इस्तेमाल की अपनी अलग इंतजामिया थी और चुनी बाजार के भी अपनी अलग इंतजामिया थी, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलते गए और खानकाहों की जिम्मेदारियां आपके सर आती गई। सन 1377 हिजरी से सन 1460 हिजरी के अवाइल तक आप बड़ी अकीदत बंदी और दिलजमी के साथ एक सज्जादा अशा की तरह बखूबी काम अंजाम देते रहे। विसाल 87 ईस्वी अवाइल में आप सिकंदरपुर बलिया तशरीफ लाए थे। तबीयत में काफी मुकाहत आ चुकी थी। यहाँ तकरीबन एक हफ्ता आपका कयाम रहा। रोजाना सुबह बाद नमाज फज्र और शाम बाद नमाज मगरिब आपकी ज़ियारत के लिए लोग कसरत से आते। लोगों का ये हुजूम एक शानदार मजलिस की सूरत इख्तियार कर लेता। आपका मिजाज मोहब्बत शनास था। महफिल की अजमत देखकर वाज़ो नसीहत के वो गहर उठाते कि आज के लोग दामने मुराद भरने में कोई कसर न छोड़ दे। उन्हीं महफिलों में आपने बारहा फरमाया कि ये मेरा सिकंदरपुर का आखिरी सफर है। चुनांच ऐसा ही हुआ और यहाँ से जाने के बाद आपका मुसलसल क़याम चुनी बाजार शरीफ में ही रहा और तबीयत में उतार चढ़ाव की कैफियत होती गई। इलाज का सिलसिला जारी रहा, दवाई होती गई, मगर वक्त अखीर सारी तदबीर बेअसर हो गई। अल-मुख्तसर दो रबीउल नूर सन 1408 हिजरी मुताबिक 25 अक्टूबर 1987 ईस्वी दिन इतवार गुजार 2 सुबह 9:20 में रिसाले खत्म हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाह जाती शख्सियत ऐ जाने शफ़क़त आपकी, वाह जाती शख्सियत ऐ जाने शफ़क़त आपकी, क्या तपकती रुज़ थी शान विलायत आपकी, क्या तपकती रुज़ थी शान विलायत आपकी। शानो शौकत इज़्ज़ो अज़मत मर्तबत चाहो हुस्न, शानो शौकत इज़्ज़ो अज़मत मर्तबत चाहो हुस्न। चेहरे से कैसी निखरती थी जलालत आपकी, वमा अलैहि